زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عطاء الرحمن عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیے کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، یہ ماہ دسمبر ہے جس مہینے میں تاریخ پاکستان کا المناک حادثہ اور امت مسلمہ کی تاریخ کے عظیم سانحے کی یاد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میری مراد ہے 16 دسمبر کا سقوط ڈھاکہ، جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک حصہ اپنے قیام کے صرف 24 سال بعد ہم سے جدا ہو گیا۔ اس المیہ میں دشمن کی عیاری، اپنوں کی غداری اور عالمی طاقتوں کی دھوکہ دہی کی داستان موجود ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان جناب ایوب ایک مرزا صاحب۔ جی محترم ایوب ایک صاحب، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ایک ایسا ملک قائم کرنا کہ جس کے درمیان 1000 میل کا جغرافیائی فاصلہ تھا، کیا یہ فیصلہ درست تھا آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء الرحمن صاحب، آپ نے گفتگو کا آغاز بہت آسان طریقے سے کیا، اچھی بات کی ہے کہ یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے۔ ہمیں تاریخ میں کم از کم میرے علم کی حد تک یہ ایسا واقعہ کوئی نہیں ملتا کہ کوئی ایسا ملک دنیا میں قائم ہوا ہو جس میں 1000 میل کا فاصل ہو، اور یہ 1000 میل ہیں یعنی کلومیٹر اس سے زیادہ بن جائیں گے، اور بیچ میں جو ملک ہو کوئی اس میں کوئی سمندر نہیں، بیچ میں ایک دشمن ملک ہے جو اس ملک کے قیام کا ہی مخالف تھا۔ تو مجھے تاریخ میں ایسا کوئی ملک دوسرا معلوم نہیں ہوتا۔ اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا ملک کیوں اور کیسے وجود میں آ گیا کہ اتنا بڑا فصل اور پھر ایک ملک۔ دیکھیے، ایک طرف مشرقی پاکستان اور دوسری طرف مغربی پاکستان۔ مشرقی پاکستان خالصتاً بنگال پر محیط تھا، اور بنگالیوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ پاکستان جس میں پٹھان بھی ہیں، پشاور میں اس طرف شمال مغرب میں، اور پنجاب بھی ہے اور سندھ بھی ہے۔ آپ دیکھیں، ان میں سے کسی کے ساتھ نہ بنگالیوں کی زبان ایک تھی، نہ کلچر ایک تھا، نہ بود و باش ایک جیسی تھی، نہ طرز زندگی ایک جیسا تھا، کوئی بات بھی ملتی نہیں تھی۔ اس کے باوجود اتنا فصل اور ایک ملک، آخر کیوں؟ تو بڑی سادہ اور بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ان کا مذہب ایک تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ہمارے ملک میں بھی موجود ہیں، وہ لوگ جو یہ سوال پیدا کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بنیادوں پہ قائم ہوا، مسلمان کو کیونکہ معاشی طور پر ہندو نے کارنر کیا ہوا تھا اس لیے پاکستان قائم ہوا، تو یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایسی بات تھی تو بنگال ایک الگ ملک ہوتا، پاکستان ایک الگ ہوتا، یہ ایک ملک کیسے بن گیا؟ اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ دونوں آبادیوں کا، دونوں رہنے والوں کا مذہب ایک تھا، اسلام ایک تھا۔ لہٰذا یہ بات بالکل کلیئر کٹ ہو کر سامنے آتی ہے کہ ان کا ایک ہونا مذہب کی بنیاد پر تھا، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ وگرنہ جیسے کہ میں نے عرض کی، ہر چیز مختلف تھی، بنیاد ہماری ایک تھی، اور وہ کیا تھی؟ مذہب۔ یہ سانحہ کیوں پیش آیا؟ یہ المناک سانحہ جسے آپ نے گردانا ہے، وہ کیوں پیش آیا؟ وہ اس لیے پیش آیا کہ وہ جس چیز نے ہمیں جوڑا تھا، اور میں اکثر اپنی گفتگو میں کہا کرتا ہوں، جس سیمنٹ نے ان اینٹوں کو جوڑا تھا وہ سیمنٹ بیچ میں سے نکل گیا، یعنی مذہب، یعنی اسلام جس نے دونوں حصوں کو جوڑا تھا۔ اسلام اس ریاست میں نہ آیا، جب اسلام اس ریاست میں نہ آیا تو ظاہر ہے کہیں بھی خلا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر کیا چیزیں؟ صوبائی عصبیتیں وہ ابھر کر سامنے آئیں، اور پھر زبان کا فرق وغیرہ وغیرہ، یہ سامنے آئیں، کیونکہ مذہب کا معاملہ رہا نہیں تھا۔ یہ تو بات نہیں رہی تھی نہیں کہ ہم مسلمان بھائی ہیں، یہ بات نکل گئی۔ اب ہم سندھی ہو گئے، اب ہم بلوچی ہو گئے، اب ہم بنگلہ دیشی ہو گئے، تو پھر کیا نتیجہ نکل رہا تھا؟ وہ سکھ کہتے تھے نا کہ بنگالی بذات خود ایک مکمل زبان ہے، ہمارا ایک مکمل کلچر ہے، تو کس بات پہ آپ کے ساتھ رہے؟ ہاں، وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ اگر اسلام یہاں دین بصیت نظام آ گیا ہوتا تو کیا کوئی عذر پیش کر سکتے تھے؟
ان کا بھی دین یہ، ہمارا بھی دین. تو یہ بات ہے کہ اصل میں دین کے عنصر کو بیچ میں سے نکال دینے سے یہ ہمارا یہ حادثہ، یہ جان کا حادثہ جو ہے، حادثہ فاجعہ جو ہے وہ پیش آیا. لیکن اس کے اگر ہم تاریخی حوالوں سے پیچھے جا کر دیکھتے ہیں، 1905 میں جب تقسیم بنگال انگریز نے کی، اس وقت ہندو جو لوگ تھے یا ہندو جو مبصرین تھے یا ان کے جو دانشور تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم مذہبی طور پہ تو دو مختلف طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے. لیکن اس بات کو اس وقت اس زمانے کے مسلمان دانشور وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، اور وہ اس علیحدگی کے حامی تھے. اگرچہ وہ علیحدگی ایک انتظامی علیحدگی تھی، لیکن کلکتہ اور ڈھاکہ دو مختلف ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال جب بنائے گئے تو اس کا فائدہ معاشی طور پر بھی اور مذہبی طور پر مسلمانوں کو پہنچا. یہ الگ بات ہے کہ چند ماہ بعد ہی ایک طویل جو ایک مسلسل جو جدوجہد کی ہے بنگال کی سائڈ سے، ان کے وکلاء، ان کے ڈاکٹرز اور پھر ان کے پروفیسرز، اس میں اکثریت ہندوؤں کی تھی، تو بعد میں وہ فیصلہ وائسرائے نے واپس لے لیا. دوسری بات اس میں ایک اور سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں، غور کریں کہ جتنی تحریکات چلی ہیں اسلام کے نام پر، وہ تحریکات بھی بنگال سے چلی. میسور میں ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے، پھر حاجی شریعت اللہ کی تحریک ہے، پھر دودو میاں کی تحریک ہے. یہ ساری تحریکات اٹھتی ہیں، اس کی بنیاد بنگال سے ہوتی ہے. مطلب جب وہ کمبائنڈ اکثریت تھی. جو مسلم لیگ بنتی ہے 1906 میں، وہ ڈھاکہ میں بنتی ہے. تو آخر کیا یہ سارے جو معاملات ہوئے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وجہ تو آپ نے بیان کر دی کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ یہاں کلمے کی بنیاد پر ملک میں نظام قائم نہیں ہوا تھا، لیکن تدریجاً کیا واقعات تھے یا کیا وہ صورتحال تھی کہ وہی ملک جو آزاد ہوا ہے، اس آزادی میں بنگال کا ایک اہم رول ہے. بعد میں اسی بنگال سے علیحدگی کی تحریک اٹھتی ہے اور صرف 24 سال بعد ہم الگ الگ ہو جاتے ہیں. اس تدریجی واقعات پر اگر ہم غور کریں تو کیا چیز ہمارے سامنے آئے گی پھر؟ یہ بات آپ نے بالکل درست فرمائی. دیکھیے، جب 1940 میں تحریک پاکستان پیش ہوئی تھی، جو اصل میں قرارداد لاہور تھی، جسے قرارداد پاکستان قرار دے دیا گیا تھا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ اس میں ایک تو پاکستان کا نام ہی نہیں تھا. جی ہاں، قرارداد پاکستان میں پاکستان کا نام ہی نہیں تھا سرے سے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مسلم سٹیٹس کا ذکر تھا. ہندوستان کے ان علاقوں میں مسلمان ریاستیں قائم کی جائیں گی جہاں مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم، کیونکہ مسلمان اور مسلمانوں کی قیادت جو تھی وہ ہندوؤں سے الگ تو تھی، لیکن ابھی وہ بد اعتمادی کا وہ معاملہ نہیں ہوا تھا. لیکن جو وقت گزرتا چلا گیا، یہ بد اعتمادی بڑھتی چلی گئی. اور پھر آپ نے جو بات کی ہے بنگال کو جو الگ کیا گیا ہے، اور اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تھی، اور وہ پھر وہ واپسی ہو گئی، دوبارہ وہ ہو گیا. تو بنیاد اس میں بھی مذہبی بنی نا. لہٰذا یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ برِ صغیر میں اصل مسئلہ دو قومی مسئلہ تھا. دو بڑی قومیں تھیں جن کا آپس میں تصادم تھا. اور ایک بات بڑی اس میں خاص طور پر تھی کہ مسلمان بہرحال ہندوؤں کی نسبت کم تھے، لیکن کم ہونے کے باوجود کیونکہ مسلمانوں نے ہندوستان پر ایک طویل عرصہ تک حکومت کی تھی، لہٰذا ہندوؤں میں ایک اس لحاظ سے بہت تعصب تھا کہ ہمیں غلام بنا لیا گیا ہے، ہم محکوم ہیں. حالانکہ مسلمان جو تھے وہ اقلیت میں تھے لیکن حکمران تھے. اور یہاں بھی آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ مسلمان حکمرانوں نے یہ نہیں کیا، وہ چاہے لودھی ہوں، چاہے مغل ہوں، احمد شاہ ابدالی ہوں، کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اپنی طاقت کے زور پر، تلوار کے زور پر مسلمان اقلیت کو مسلمان اکثریت میں بدل دیا جائے. ایسی کوئی کوشش نہیں ہوئی. اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ جب پاکستان بنا تو مسلمانوں کے پاس علاقے تھوڑے آئے، کم. پاکستان بہت چھوٹا بنا. جب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ایک ملک تھے تب بھی وہ ہندوستان سے بہت چھوٹا تھا. لیکن آپ اندازہ کیجئے، یہاں تو جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ ہمارے ان بزرگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، ان خانقاہوں کی وجہ سے ہوئے ہیں. حکمرانوں نے کوئی ایسا ہتھیار استعمال نہیں کیا بطور حکمرانی کے. لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی اقدار کو قائم رکھتے ہوئے کسی بھی طرح اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جیسے لا اکراہ فی الدین. اس پر پوری سختی سے عمل کیا، کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا. لیکن آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو مسلمانوں سے اس کے بالکل برعکس ہوا. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جب
کمبائنڈ انڈیا سے انڈیا اور پاکستان 2 ملک بنتے ہیں، ہندوستان اور پاکستان، اس وقت کل آبادی 330 ملین تھی، جن میں سے 75 ملین صرف مسلمان تھے، یعنی ہم اس وقت بھی 25% کے لگ بھگ تھے، اس سے کم تھے۔ اگر 1000 سال تک مسلمانوں کی جو کچھ بھی الزامات مسلمانوں پر اس وقت لگتے ہیں مغرب کی طرف سے یا جن لوگوں کی طرف سے بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زبردستی اور تلوار کے زور پہ پھیلا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ 1000 سال تو اندرا گاندھی نے کہا تھا 1000 سال، لیکن یہ 650 سال مسلسل بنتے ہیں، خاندان غلامہ سے لے کے اور خاندان بغلیہ تک۔ لیکن اس پورے عرصے میں اگر زور زبردستی کی جاتی تو جان لیجئے کہ ہندوستان میں مندر بھی موجود تھے، گردوارے بھی موجود تھے، اور تمام اور پھر اس کے باوجود بھی 75 ملین ہی صرف تعداد تھی۔ یہ بات آپ کی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ لیکن اس میں ہمیں ابھی دیکھنا یہ کہ آخر وہ کون سے عوامل تھے، وہ کیا ہوا کہ کلمے کی بنیاد پر تو بات ہوئی، لیکن وہی حسین شہید سہروردی جو تحریک پاکستان میں بھی حصہ ڈالتے ہیں، وہی عوامی لیگ کا صدر مجیب الرحمان جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی تحریک چلاتا ہے، بعد میں اگر ہم ان عوامل پہ ہم غور کریں تاکہ ہماری آنے والی نسل کو اس بات سے آگاہی ہو کہ ہم آئندہ ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے، ہمیں کیا معاملات کرنے چاہیے کہ ہم دوبارہ اس کے اصل ذمہ داروں کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ میرے خیال میں ایک ایسی شخصیات حسین شہید سہروردی جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے مجیب الرحمان تحریک پاکستان کا ساتھی ہے، قائد اعظم جب دورہ کرتے ہیں بنگال کا تو وہ اس وقت بنگال میں ان کو استقبال کرتا ہے۔ پھر آخر اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کی ذمہ داری میرے خیال میں یہ مسلسل پاکستان میں 9 سال تک، پہلے 9 سال تک آئین کا نہ بننا، پھر اس آئین کے بننے کے دوران جو مختلف صورتحال پیدا ہوتی رہی کہ جب ہم بالکل آئین بنانے کے قریب آئے اور وہ آئین بننے کے فوراً بعد 56 میں آئین بنتا ہے، 58 میں مارشل لا لگ جاتا ہے۔ یہ جو عوامل تھے اس میں سیاستدان بھرپور طریقے سے اس کے ساتھ ہیں، یعنی ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس ڈائریکشن میں لے کر چلتے۔ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، اور لا الہ کی بنیاد پر یہ ملک اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا اس ملک کے بننے کے بعد، لیکن اس کے اصل قصوروار تو پھر سیاستدان ہوئے کہ ان کو سب سے پہلے جو اس قیادت منتقل ہوئی تھی وہ سیاسی رہنماؤں کو منتقل ہوئی تھی۔ پہلے گورنر جنرل قائد اعظم ہیں محمد علی جناح، پہلے پرائم منسٹر لیاقت علی خان ہیں، یہ دونوں مسلم لیگی ہیں، دونوں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آئے تھے۔ تو ان کی ذمہ داری خاص طور سے بنتی ہے کہ انہیں طلباء کو اور دیگر طبقات کو، علماء کرام کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا۔ تو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاستدانوں پر آتی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں، ہم اس کو فوکس نہیں کر سکتے۔ اگر خالصتاً وہ ٹائم دیکھیں آپ جب یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا ہے، یعنی 1971 دسمبر، تو اس وقت حکومت فوج کی تھی، اور کسی ملک کی سرحدوں کو انٹیکٹ کرنا یہ بھی فوج کی ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ فوج کو اس الزام سے بری نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھیں، اگر آپ ان حالات کا بھی جائزہ لیں تو آپ کو ایک چیز سامنے آئے گی کہ اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کون تھا؟ یحییٰ خان تھے، اور 2 بڑی قوتیں، عوامی قوتیں کون سی تھیں؟ ایک عوامی لیگ اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی۔ ایک کو مجیب الرحمان لیڈ کر رہا تھا، دوسرے کو پیپلز پارٹی کے اپنا ذوالفقار علی بھٹو لیڈ کر رہا تھا۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ڈنڈی ماری گئی ہے، اور وہ ڈنڈی جو ہے وہ فوج سے مل کر ماری گئی ہے، اور وہاں اس وقت جو سربراہ حکومت تھا، جو فوجی تھا، ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں بھی فطور تھا۔ اور اس کی خواہش کیا تھی؟ اس کی خواہش یہ تھی کہ دونوں عوامی جماعتوں کو جو اس وقت کامیاب ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ عوامی لیگ نے سویپ کیا تھا ایسٹ پاکستان نے، 163 سیٹوں میں سے 161 سیٹیں عوامی لیگ کے پاس تھیں، کلین سویپ تھا، اور کیا؟ ادھر مغربی پاکستان میں 138 سیٹوں میں سے 81 پیپلز پارٹی کے پاس، یعنی کلین سویپ تو نہیں کیا، لیکن سب سے میجورٹی پارٹی یہ تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اب کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ کھلواڑ کرا رہا ہے یحییٰ خان اور بھٹو مل کر۔ دیکھیں نا، اس میں آپ کو دونوں کا قصور ہوتا ہے۔ اگر یحییٰ خان نے 23 مارچ والا پوسٹ پون کیا اسمبلی کا اجلاس، تو کس نے کہا تھا ٹانگیں توڑ دوں گا جو ڈاکے گیا؟ ایک عوامی لیڈر نے کہا تھا نا، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر اس نے کہا تھا میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی جو یہاں سے ادھر ڈھاکا گیا اجلاس کے لیے۔ وہ جو بات تھی ادھر تم ادھر ہم، اس کی تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ تردید کرتی ہے
کہ بھٹو نے نہیں کہا تھا، اللہ جانے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، بہرحال میری رائے میں کہا تھا، لیکن یہ بات تو جلسہ عام میں کہی گئی نا، گویا آپ نے اسمبلی کے اجلاس کو خود جو ہے سیبوٹاج کر دیا، اور جب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوگا تو نئی حکومت کیسے؟ اور وہ اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا، ایک اور فرق کو سمجھ لیجیے، وہ آئین ساز اسمبلی کا اجلاس تھا، وہ قانون ساز اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا، اس نے آئین بنا تھا۔ اور یحییٰ خان نے ایک اور بدنیتی کا مظاہرہ کیا تھا، اور وہ بدنیتی یہ تھی کہ اس آئین ساز اسمبلی پر 120 دن کی تلوار لٹکا دی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی، وہ LFO جو انہوں نے جاری کیا تھا، اس LFO میں اگر آپ نے 120 دن کے اندر آئین نہ بنایا تو اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے یعنی یحییٰ خان جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، وہ بھی باغی تھا، اور پھر کچھ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں میں کھیلا بھی ہے، اس لیے کہ ذوالفقار علی بھٹو اصولی طور پر اس کا اپوزیشن میں بیٹھنا بنتا تھا، کیونکہ جو بھی تھا ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان ایک ملک تھا، اور جب وہ ایک ملک میں سے وہ زیادہ ووٹ لے کر آیا ہے، زیادہ نشستیں حاصل کر کے آیا ہے، تو اس کا حق تھا کہ وہ حکومت بناتا۔ یہ بیان دینا کسی طرح نہیں بنتا تھا کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے، یہ بھی بھٹو کا بیان ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے انتخابات نہیں جیتے۔ تو اصل میں ہمارے ہاں بدقسمتی سے مسلمانوں میں جتنی لسٹ آف پاور ہے نا، وہ دوسری کسی قوم میں نہیں ہے۔ اقتدار کا نشہ جس طرح انہیں بری طرح چڑھتا ہے، اور اقتدار کی زبردست خواہش جس طرح ان میں پیدا ہوتی ہے، یہ اقتدار کی خواہش کا نتیجہ تھا۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایوب دور میں جب 62 کا آئین بنتا ہے، اس وقت پیرٹی کا جو ایشو آیا، اور اس وقت سرکاری زبان کا معاملہ آیا، اس وقت جو ریزسٹنس تھی مطلب پاکستان کی وفاقی حکومت کی، ظاہر ہے وہ اسلام آباد سے منتقل ہو چکے تھے، کراچی سے اسلام آباد منتقل ہو چکے تھے، یعنی کہ اس وقت پاکستان کی وفاقی حکومت کی جو پوزیشن تھی، وہاں انہوں نے بنگالیوں کو کیا ان کا ڈیو رسپیکٹ نہیں دی، یا ان کو ان کا جو حق تھا وہ دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے جس طرف آپ سے میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو پہلے تحریک پاکستان کا حصہ تھے، بعد میں ان کے درمیان ایک بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی۔ بھٹو فیکٹر تو یقیناً بعد میں آیا ہے، کیونکہ بھٹو ایوب خان سے جب الگ ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے تحریک چلائی ایوب خان کے خلاف، وہ سمجھ گئے تھے کہ اگلا جو معاملہ ہے ایوب خان وہ حکومت میں نہیں رہیں گے اور وہ چلے جائیں گے، وہ الگ ہوئے ہیں، پھر انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی ہے۔ لیکن اس میں جو اصل معاملہ وہ یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں وہ جو دور ہے جس کا میں آپ سے حوالہ دے رہا ہوں کہ وہاں پر اس کے باوجود کہ پیرٹی کا ایشو بھی ایوب خان کے دور میں آیا اور ایک طویل مارشل اللہ کا دور بھی تھا، لیکن اس کے باوجود بنگلہ دیش میں یا مشرقی پاکستان میں، اس وقت کے مشرقی پاکستان میں ایوب حکومت میں بہت کام ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں اگر آج بھی ہم وہاں دیکھیں، اور اس کی نشانیاں وہاں آج بھی موجود ہیں، مطلب یہ وہ نشانیاں وہاں کا ڈھاکہ کا ریلوے اسٹیشن ہو، ڈھاکہ کی بے شمار عمارتیں ہوں، ڈھاکہ کا ایئرپورٹ ہو، وہاں کی صنعتیں ہوں، یہ سب لگانے میں، وہاں کی انڈسٹری کو ڈیولپ کرنے میں ایوب گورنمنٹ کا ایک حصہ ہے۔ اس کا جو دونوں جو 5 ایئر پلان ہے جو اس کے دور میں چلے، وہ اس کا حصہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیاسی طور پر ان کو ان کا حق نہ دینا، یہ میرے خیال میں ایک اس کی وجہ بنتی ہے کہ اگر ان کو سیاسی طور پر حق دیا جاتا تو حسین شہید سہروردی، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ حسین شہید سہروردی اس کے سرپرست تھے، ہاں ان کے انتقال کے بعد وہ پھر مانک شاہ کے کنٹرول میں چلا گیا۔ نہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے، وہ اس کے بعد نہیں گئے، اس کی بھی میں آپ کو تاریخ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایوب خان نے وہاں بہت ترقیاتی کام کروائے۔ اس میں بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں گورنر ایسٹ پاکستان اعظم خان جو تھا، یہ سارے کام اصل میں اس کا بہت کنٹریبیوشن تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ بنگالی عوام اس کو ہیرو کا درجہ دیتے تھے۔ ایوب خان سے یہ غلطی ہوئی، اور وہ بھی ذاتی اقتدار تھا کہ اس نے بنگال سے اس کو واپس بلا لیا اعظم خان کو، بلکہ ڈسمس کیا اس کو باقاعدہ۔ اس پر بھی بنگالی ناراض ہوئے تھے اس کو ڈسمس کرنے پر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یاد رکھیے، آپ کسی قوم کو جو یہ فیصلہ کر لے کہ ہماری بنیاد ایک نہیں ہے، آپ انہیں سونے کی تشتری میں کھانا کھلائیں، جو چیز کریں۔ جب آزادی کا نعرہ لگتا ہے نا، تو وہ تمام دوسری چیزوں کو ملیہ میٹ کر دیتا ہے۔ آپ کشمیر کی مثال لے لیں، یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے، جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں،
اور اسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں. میں بڑی یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نے آزاد کشمیر میں وہ ترقیاتی کام نہیں کروائے جو بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں کروائے ہیں. لیکن کتنی زوردار تحریک وہاں چل رہی ہے ان تمام کاموں کے باوجود، اس لیے کہ ذہنی ہم آہنگی نہیں وہ مزے. اور پاکستان نے آزاد کشمیر میں کام نہیں کروائے، اس کے باوجود میں آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگوں میں بہت کم شکایتیں ہیں پاکستان کے حوالے سے. لیکن وہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہ گولیاں کھا رہے ہیں. گویا کہ جب آزادی کا معاملہ آتا ہے تو انسان کے سامنے باقی تمام معاملات جو ہیں وہ کم تر ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو اصل میں معاملہ یہ ہوتا. ایک رائے یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کی بغاوت کے پیچھے مقتدر جو حلقے ہیں ان کی پالیسیاں اس کے پیچھے ایک وجہ تھیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو میں پھر تاریخی حوالہ آپ کو دوں گا. 1905 میں پارٹیشن آف بنگال کے بعد جو تحریک چلائی تھی اس وقت کے، وہ ان کے وکلاء نے، ڈاکٹرز نے اور پروفیسرز نے چلائی تھی. کیا یہ پالیسی جو ہم نے تقسیم ہندوستان کے وقت، تقسیم بر صغیر کے وقت یہ پالیسی ہم نے اپنائی تھی کہ پنجاب سے کمپلیٹ مائگریشن ہوئی، یہ پالیسی ہم نے ملک کے 2 حصوں میں نہیں چلائی، مطلب سندھ اور بنگال. یہاں دونوں جگہ پر وہ پروفیسرز، مطلب یونیورسٹیاں اور ہمارے تعلیمی ادارے وہ ہندو پروفیسرز کی آماجگاہ بنے رہے، مطلب وہ وہاں موجود تھے. ہم اس کو اس طرح کیوں نہیں دیکھتے کہ شیخ مجیب الرحمان کی بغاوت مقتدر حلقوں سے اختلاف کے بجائے وہ جو ہندو پروفیسر جو یونیورسٹیوں میں اور ہمارے تعلیمی اداروں میں موجود تھے، انہوں نے جو زہر ہمارے نوجوانوں میں بھرا، کیا یہ اس کی وجہ ہے؟ یا ہم یہ اس کو یہی سمجھیں، آج بھی ہم یہ سمجھیں، میرا یہ ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ ہندو پروفیسر اس کی بنیادی وجہ ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کو ایک پروپیگنڈا مہم کے ذریعے وفاق کے خلاف اور اس مملکت خداداد پاکستان کے خلاف بھڑکایا. 1905 کی تحریک کا ہندوؤں کو بخوبی اندازہ تھا اور انہوں نے اسی تحریک والا دباؤ دوبارہ استعمال کیا اور دوبارہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ ہمارے بنگالی نوجوانوں کو، جو ظاہر مسلم نوجوان تھے، ان کو زبان کی بنیاد پر اپنے ہمنوا بنایا اور اس کے بعد ان کو وفاق کے خلاف ان کے لیے کام کیا. تو بنیادی طور پہ ہمیں مستقبل میں کیا مقتدر حلقوں کے ساتھ ہی ہم الجھے رہیں گے، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے لوگ، بعض سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کی بغاوت کی اصل وجہ مقتدر حلقوں کی پالیسیاں تھیں. یہ ایک ایسی بنیاد ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ پھر میں یہی کہوں گا کہ اولاً سب سے پہلے سیاستدانوں کو اقتدار ملا تھا. اگر سیاستدان اس کو سنجیدگی کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ اس اقتدار کی حفاظت کرتے تو مقتدر حلقوں کو اپنی پالیسیاں اختیار کرنے کا یا انہیں انٹرفیئر کرنے کا موقع نہ ملتا. عطا الرحمان صاحب، ایک لحاظ سے تو آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے سیاسی جماعتوں نے جو رول ادا کیا، اس کے لیے یہ بات ہی کہنی کافی ہے کہ پہلا مارچ اللہ 1958 میں لگا نا، تو 1947 سے لے کر 1951 تک تو لیاقت علی خان رہے، اور وہ کیونکہ فاؤنڈرز آف پاکستان میں تھے، ان کی ایک حیثیت تھی. باقی 51 سے لے کر 58 تک آپ دیکھیں تو 7 سالوں میں 7 حکومتیں تبدیل ہوئیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے صاف ظاہر ہے آپ کی بات کی تصدیق ہو رہی ہے اس لحاظ سے کہ سیاستدانوں نے اپنا رول صحیح طور پر ادا نہیں کیا. لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں مقتدر حلقوں نے بھی آغاز سے ہی ٹانگ ارانی شروع کر دی تھی. بہرحال جنرل اکبر خان کی بغاوت جو ہے وہ لیاقت علی خان کے دور میں ہوئی تھی نا، جو راول پنڈی سازش کیس، اس وقت تک تو سیاسی حلقوں نے کچھ نہیں کیا تھا. راول پنڈی سازش کیس تھا جس میں جنرل اکبر خان پیش تھے اور وہ ہمارے وہ شاعر بھی تھے ان کے ساتھ، فیض صاحب. البتہ میں آپ کو جہاں تک شیخ مجیب الرحمان کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا مقتدر حلقوں نے کچھ نہیں بگاڑا. وہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ مقتدر حلقوں کو بگاڑ سکتا تھا، اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا. میرا اس کے ساتھ ذاتی تجربہ ہے، مجھے اس سے بچپن میں ملنے کا اتفاق ہوا ہے شیخ مجیب الرحمان سے. آپ کے بچپن میں یا اس کے نہیں، ظاہر ہے وہ تو عمر میں مجھ سے بڑا تھا. یہ 1957 کی بات ہے. حسین شہید سہروردی پاکستان کی وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر نہیں بلکہ ان سے استعفیٰ لیا گیا تھا، آئے تھے، لاہور آئے، فلیٹی ہوٹل ٹھہرے. وہ بڑے برہم تھے اور میرے تایا کے ساتھ ان کے بڑے برادرانہ سلوک تھے، تو انہوں نے وہاں فلیٹی ہوٹل میں انہیں بلایا، وہ مجھے ساتھ لے گئے. تو وہاں وہ کمرہ جو تھا وہ تیل دڑنے کی جگہ نہیں تھی وہاں. بہرحال میرے تایا کو تو انہوں نے خاص ایک کرسی پیش کر دی اور غالباً شیخ مجیب الرحمان کو اٹھا کر ہی پیش کی، اور میں وہاں کھڑا رہا. بالکل شیخ مجیب الرحمان میرے ساتھ کھڑا تھا. اس وقت کے الفاظ سنیے آپ، یہ سمجھیں
کہ یہ پیدائشی باغی تھا. یہ غلط بات ہے کسی نے اس کو باغی بنایا تھا. سہروردی کہتا ہے, اس کے الفاظ ہے کہ آج مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے پاکستان کے لیے کیا کیا, میں ان لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ اس سے بڑا کیا کارنامہ ہوگا کہ میں نے اس مجیب الرحمان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس چھوکرے کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا. یعنی بات بالکل واضح ہو گئی کہ وہ چھوکرا جو تھا وہ باہر کی طرف بھاگتا تھا, دوسروں کی طرف جاتا تھا. اور اس کی تصدیق اس سے بھی ہوتی ہے کہ سن 48 میں جب قائد اعظم ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو کس نے نعرے لگوائے تھے قائد اعظم کے خلاف؟ یہی شیخ مجیب الرحمان تھا, اسی نے لگوائے تھے. 48 میں تو کوئی مقتدر قوتیں نہیں تھی. تو اس کا معاملہ تو خیر شروع سے تھا. اس کے اندر یہ مطلب اس کے ڈی این اے میں بغاوت تھی. وہ شروع سے ہندوستانی ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. دیکھیے جو آپ نے ذکر کیا ہے نا ہندو پروفیسروں کا, آپ کی بات 100% درست ہے. ہندو پروفیسرز نے بہت رول ادا کیا تھا نفرت دلانے میں, یعنی بنگالیوں کے اندر نفرت بڑھنے میں مغربی پاکستان کے بارے میں بہت رول ادا کیا تھا. لیکن ایک وقت لگا تھا اس کو, اور یہ شخص تو شروع سے ہی ایسا تھا. اس نے تو پہلے دن سے یہ کام, اور پھر بھی اس نے جب اس نے بنگلہ دیش الگ کر لیا ہے تو اس نے صاف ایک بیان دیا ہے, اپنا ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے کہا میری تو شروع سے خواہش تھی کہ میں بنگلہ دیش بناؤں. بالکل صاف. جی, اس کا یہ بیان بھی نظر سے گزرتا ہے. آبزرور نے نقل کیا ہے کہ ایل ایف او کا جب اناؤنس کیا, ایل ایف او اناؤنس ہوا تو اس نے یہ کہا الیکشن ہو لینے دو, اس ایل ایف اے کو تو میں پرزے کر دوں گا. یہ اس کے الفاظ ہیں اس کے فوراً بعد. اور ایک صحافی نے اس کا یہ بیان ریکارڈ کیا اور بعد میں جو ہماری مقتدر قوتوں تک بھی یہ بیان پہنچایا. لیکن ایک چیز اور دیکھیے کہ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تدریج کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, اور آج کی نوجوان نسل کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ غلام محمد کا گورنر جنرل بننا اور محمد علی بوگرا کا بحیثیت سفیر امریکہ سے واشنگٹن سے پاکستان آ کے وزیر اعظم بن جانا, کیا اس طرف بھی ہم دیکھیں کہ وہ قوتیں جنہوں نے ملک کو آزاد تو کر دیا تھا لیکن وہ عالمی طاقتیں, انہوں نے اس ملک پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے شروع سے ہی سیاستدانوں کو بھی اور سول بیوروکریسی کو بھی پہلے استعمال کیا. بعد میں ہم جاتے ہیں اصل میں ہم جب مختلف قوتوں کا نام لیتے ہیں لوگوں کا دھیان ایک طرف چلا جاتا ہے, لیکن اس میں جو سول بیوروکریسی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. ان کی وجہ سے بھی یہ معاملات آئے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان دونوں کی وجہ سے عالمی طاقتیں, یعنی کہ اس وقت ظاہر ہے برطانیہ کا سورج غروب ہو چکا تھا, اب امریکہ جو ہے منصہ شہود پر سامنے آ گیا تھا, تو امریکہ نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی شروع سے ہی, اور اس طرح سے پاکستان میں اپنے زیر اثر لوگوں کو بٹھا کر بحیثیت گورنر جنرل اور بحیثیت وزیر اعظم. پاکستان کی جو آئین ہے, جبکہ ہم 1949 میں قرارداد مقاصد ہم پاس کر چکے تھے, اب وہ جو پہلا آئین پاکستان کا بنتا ہے اس پہلے آئین میں ہی انہوں نے کوشش کی, اور یہ جو ایسی چیزیں شامل کرائی گئیں کہ جس میں اردو اور بنگالی کا, جو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اردو اور بنگالی کا ایک کنفلکٹ پیدا کیا, اور پھر فوراً بعد کی کون سی سرکاری زبان ہوگی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں تھا کہ اگر ہم صوبائی سطح پر بنگالی کو ہم ایک سرکاری زبان کا درجہ دے دیتے, تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں تھا. ہم اسے اپنے ایک مسلمان بھائیوں کو جو ایک مختلف, اور اسلام کی تاریخ میں, مسلم امہ کی تاریخ میں, جب ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 مختلف صوبے ملتے ہیں, پوری 2.5 بر اعظموں پر ہماری حکومت ہے, اس وقت بھی عرب و عجم پر ہم موجود تھے, تو کیا ہم نے وہاں پر یہ تمام کام استعمال نہیں کیے تھے؟ اب جب یہ ایک نئی حکومت بنی تھی جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی تھی, اگر ہم چاہتے تو یہاں پر ان چیزوں کو اختیار کر سکتے تھے. تو یہ بھی ایک ہماری طرف سے کوتاہی رہی ہے. میرا رخ بار بار سیاستدانوں کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس لیے شامل ہے کہ انہیں اقتدار ملا اور انہوں نے امریکہ کی اس سازش کو نہیں پہچان سکے. یہ ایک بنیادی وجہ ہے اس پورے معاملے کو آگے بڑھانے کی. ایک تو وہ آپ کی بات درست ہے, ایک تو وہ امریکہ کی سازش کو پہچان نہیں سکے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا دشمن بھارت ایک طرف سے وہ ہر موقع پر ہمیں دھمکیاں دے رہا تھا, پھر یہ کہ امریکہ ہمیں سوویت یونین سے ڈرا رہا تھا. وہ آپ نے بڑی بات سنی ہوگی. 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوویت یونین جو ہے وہ گرم پانی تک آنا چاہتا ہے, تو وہ گرم پانی تو کیسے آئے گا؟ ظاہر ہے پاکستان کو روند کر آئے گا. اور دوسرا پرانے زمانے کے لوگوں نے ایک بات مشہور کی ہوئی تھی, روس پنجابے آوے.
یہ ایک بڑی پرانی کہاوت ہے، روس پنجابی آوی، اور وہ دو خطرات ایسے تھے. امریکہ ہمیں بلیک میل کرتا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سوویت یونین کا ڈراوا دے کر کہ آپ نے اگر اس کے ذرا قریب گئے تو آپ کا مذہب ملیہ میٹ ہو جائے گا اور آپ کمیونسٹ ہو جائیں گے، اور دوسری طرف آپ کا انڈیا کھڑا ہے جو کسی وقت بھی آپ کو رون ڈالے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اس میں سیٹو اور سینٹو میں بند گئے. مجھے اس سے واقعی یاد آ رہا ہے وہ تاریخی تنظیم اسلامی کے بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ان کی ملاقات ہوئی خواجہ ناظم الدین سے. اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ایک اپنے طلبہ کے یونین کی قیادت کرتے ہوئے وہاں خواجہ ناظم الدین سے ملے، وقت کے وزیر اعظم سے. تو انہوں نے ایک سوال کیا، مطلب سمجھنے کے لیے کہ حقیقت کیا تھی، وہ بہت اہم سوال تھا. انہوں نے خواجہ ناظم الدین سے کہا کہ جناب یہ سیٹو سینٹو جو ہے اس میں آپ ہمیں باندھ کر چلے جائیں گے اور بعد میں حکومت تو ہم نے کرنی ہے، مطلب ظاہر نوجوان نسل آگے آئے گی، تو یہ سیٹو سینٹو میں جب آپ ہمیں باندھ دیں گے تو ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکیں گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین ویسے بھی بہت سیدھا سادہ بولا بالا سا آدمی تھا. تو جو اس کے ساتھ ہوا واقعتاً وہ بولا تو اس نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے سر پر انڈیا کھڑا ہے تو ہم نے زندہ بھی تو رہنا ہے، ملک کی سالمیت کو بھی تو بچانا ہے. تو یہ ایک بڑا محمل سا جواب تھا جو اس نے دیا، لیکن واقعتاً وہ سیٹو سینٹو میں جو ہمیں باندھا گیا اس کے ہمیں بڑے خطرناک نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوئے اور اس نے ہماری آزادی کو لمیٹڈ کر دیا. لیکن اس دونوں صورتوں میں سیٹو اور سینٹو میں باندھنے کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ تو دور ہے جمہوری دور، لیکن بعد میں آ کر یہاں سے ہم نے جو امریکہ کو اپنے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بڑا بیر پر جو ایک لال نشان لگایا تھا روس سوویت یونین نے لال نشان لگایا تھا کہ یہاں سے وہ جو طیارے اڑ کر گئے تھے، اور ٹھیک لگایا تھا لیکن یہ اصل میں بنیاد ہے کہ جب بھی ملک میں کوئی سیاسی حکومت نہیں ہوتی اور فوج حکومت میں ہوتی ہے تو ان کو اپنی خود کو مضبوط رکھنے کے لیے یا عالمی طاقتوں کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے یا ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے انہیں کچھ ناجائز باتیں یا مطالبات ماننے پڑتے ہیں عالمی قوتوں کا. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے، یہ ایک وجہ رہی ہے کسی نہ کسی حد تک، اور پھر اس کو بھی ہمارے بنگالی بھائیوں نے محسوس کیا. ورنہ عالم یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اب ایک اور طرف ہم اس کو نظر ڈالتے ہیں کہ سقوط ڈھاکہ جب ہوتا ہے تو اندرا گاندھی کا یہ بیان سامنے آتا ہے کہ ہم نے دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ لیا. لیکن اگر ہم اس کا بدلے میں دیکھتے ہیں تو پاکستان یہ بنگلہ دیش بننے کے برسوں بعد جب ایک ہاکی کا میچ ہوتا ہے ڈھاکہ میں، تو ڈھاکہ کے اس ہاکی میچ کے دوران انڈیا اور پاکستان کے میچ میں پورا اسٹیڈیم جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے. لیکن آج وہ صورتحال اسی طرح سے بالکل نہیں ہے. یہ صورتحال سے تبدیل ہوئی ہے حسینہ واجد کے آنے کے بعد. ورنہ 2010 کا یہ واقعہ، بہرحال میں آپ سے اگر اپنا ایک واقعہ شیئر کروں، جس طرح آپ نے ایک واقعہ سے میں اپنا واقعہ 2010 میں میں جب جاتا ہوں ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، ایک مدارس کے دورے کے سلسلے میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو امیگریشن پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، افسران ہیں، اور ہارڈلی ان کی عمریں 28-30 سال تک کے لگ بھگ ہوں گی. تو انہوں نے یہ سوال کرتے ہیں پاکستان سے آئے ہیں، کون سے شہر سے آئے ہیں، کراچی کے ہیں، کہاں سے تعلق ہے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ کچھ علماء کرام بھی ساتھ تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ہمارے لیے دعا کریں ہم یہ دوبارہ ایک ہو جائیں. یہ جذبات 2010 میں ہیں. تو ان جذبات کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں اندر وہ جو ایمان کی رمق ہے وہ تو موجود ہے نا ہمارے اندر. آپ نے جو کہا نا کہ وہ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ دو قومی نظریے کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور 1000 سالہ شکست کا بدلہ لیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دوں. آج مودی حکومت نے دو قومی نظریہ کو خلیج بنگال سے نکال کر گنگا اور جمنا میں دھو کر پوتر کر اس کو صاف ستھرا کر کے اس کو سکھا کر بہترین کر کے اس کو انڈیا کے سر پر مسلط کر دیا ہے، اس کے سر پر ٹانگ دیا ہے دو قومی نظریہ. آج وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ گاندھی غلط تھا اور قائد اعظم ٹھیک تھا. دو قومی نظریہ آپ ثابت کر رہے ہیں، اور واقعتاً
یہ جسے کہتے ہیں نا جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، تو آج دو قومی نظریہ جو ہے وہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. ہندوستان دو قومی نظریے کو قبول کر رہا ہے. اللہ کرے وہ کمیونسٹ یا وہ سیکولر عناصر جو اس پاک سرزمین میں رہتے ہیں وہ بھی دو قومی نظریہ کو قبول کر لیں. دیکھیے اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کروں کہ آج کے نوجوان کو یہ بات بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ جب 1937 میں کانگریس کی حکومت بنتی ہے، مسلم لیگ کو بڑی فاش قسم کی مسلم سیٹوں پر کوئی سیٹ نہیں ملی، شکست ہوتی ہے. اس وقت 3 وہ ایسے کام کانگریس کی حکومت کرتی ہے. حالانکہ 11 صوبوں میں سے 7 صوبوں میں کانگریس نے اپنی حکومت بنا لی تھی. ان صوبوں میں بندے ماترم اسکولوں میں پڑھنا لازمی قرار دیا جاتا ہے. سرکاری زبان اردو سے ختم کر کے سنسکرت کر دی جاتی ہے. اور پھر گاندھی کا ایک پورٹریٹ ہے وہ اسکولوں میں لگایا جاتا ہے اور لڑکوں سے کہا جاتا ہے کہ صبح آ کر اس کو سیلوٹ کرنا. یہ چیزیں یہ وضاحت کرتی ہیں کہ وہ جو دو قومی نظریہ ہے وہ تو ہمیشہ سے موجود ہے. وہ بتاؤ، اور بلکہ اس کے لیے کہا ہے کہ جی جب پہلا شخص ہندوستان میں مسلمان ہوا ہے اسی دن دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا. جب محمد بن قاسم نے سندھ میں قدم رکھا اسی دن دو قومی نظریہ وجود میں آ گیا تھا. تو آج کے نوجوان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک لکیر ہے یا ہندوستان ہمارا بھائی ہے یا ہمارا کلچر ایک ہے. آج کے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی بھی ہم ایک نہیں تھے. ہماری بنیاد ہی کلمہ ہے اور ہمیں اسی بنیاد پر ہی ہمیں جو ہے وہ زندہ رہنا ہے اور اسی بنیاد پہ ہماری کامیابی ہوگی. ہم اس کو ایک پہلو سے اور بھی ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ کیا آج کے حالات میں اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ہم پر یہ مصیبت نازل ہوئی تھی، کیا آج ہم نے ان کاموں سے پرہیز کر لیا ہے؟ پھر دوسری طرف میں چاہوں گا کہ ہم اس پر بھی ہم غور کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، آج کا نوجوان یا آج کا پولیٹیکل لیڈر یا آج کی دینی جماعتیں، وہ نظریہ پاکستان کے لیے بیک فٹ پر کیوں گئی؟ اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو اسی مشرقی پاکستان کے وہ لوگ جنہوں نے اس وقت نظریہ پاکستان کی حفاظت کی. اس میں ہم ان کی کچھ غلطیوں کو ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن فوج کی بھی مدد کی، البدر اور شمس نے بنا کر. پھر بعد میں اس بنیاد پر ان کے افراد کو جب یہ 2010 میں شیخ حسینہ واجد نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا اور جو دینی لوگ تھے فوج سے ان کو ایک ایک کو چن چن کے ختم کیا گیا. اب اس کے بعد دیکھیں، اگر آپ دیکھیں 2013 سے لے کے آج تک 5 ان کے ایسے قائدین ہیں جماعت اسلامی کے کہ جنہیں سزائے موت ہو چکی ہے. پھر ان کے ایک جماعت اسلامی ہند کے، جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے، ہاں اس وقت ہند تھی نا، نہیں جماعت اسلامی جو مشرقی پاکستان تھی، جماعت اسلامی بنگلہ دیش بن گئی تھی. مطلب عبد القادر ملا ہیں، محمد قمر الزما ہیں، علی حسن مجاہد ہیں، مطیع الرحمان نظامی ہیں اور میر قاسم علی ہیں. ان 5 کو سزائے موت ہوئی ہے. 2 کو عمر قید ہے، جن میں سے پروفیسر غلام اعظم صاحب 91 برس کی عمر میں انہیں قید کی حالت میں ہی ان کا انتقال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ابھی بھی ان کے ایک رہنما وہ قید میں ہیں، دلاور حسین سیدی، وہ بھی اب تک جو ہے وہ قید میں ہیں. ان کی یہ سب وہ لوگ ہیں جو اتنی اس عمر میں جا کر بھی انہیں برداشت نہیں کیا گیا. یہ ایک پہلو ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیوں اس وقت حکومت پاکستان کی طرف سے یا ہماری مقتدر قوتوں کی طرف سے ان رہنماؤں کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں کی گئی. جماعت اسلامی بیچاری اکیلی پکارتی رہی، اکیلی جماعت. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ آج ہمیں ان لوگوں کو، ان کی قربانیوں کو، جو قربانی انہوں نے 1971 میں اور 70 اور 71 میں بھی دی اور آج تک وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اگر میں آپ سے پھر اسی اپنے دورے کا ذکر کروں گا، محمد پور میں آج بھی صرف 2 جو کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر یہ حال میں نے دیکھا ہے اور میں اپنا تجربہ آپ سے شیئر کروں گا کہ انہیں 10 بائی 10 کا ایک کمرہ دیا گیا تھا 1972 میں. وہ کیمپ قائم ہوا ہے 1972 کے آخر میں جا کر 10 بائی 10، اور آج اس کمرے میں ان کی 3 نسلیں اسی کمرے میں زندہ ہیں. یہ ان کا حال ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے نام پر، مطلب پاکستان کے نام پر ہی کام کیا. کیا آج ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا آج ہماری قوم ان کے قربانی کو یاد رکھے ہوئے یا نہیں. یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ لوگ جن کے اسی طرح سے بالکل ٹرین کی طرح پھٹے لگے ہوئے ہیں. مطلب میں دیکھ کر حیران ہوا اور مطلب واقعتاً یہ میرا تاثر آج بھی مجھے وہ واقعات یاد آ رہے ہیں کہ ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں اس طرح بھی 3 پھٹے لگے ہوئے ہیں اور اس طرح بھی 3 تخت لگے ہوئے ہیں. ماں باپ بھی اسی کمرے میں ہیں،
بیٹا بہو بھی اسی کمرے میں ہیں اور بیٹی اور داماد بھی اسی کمرے میں. یہ سارے پہلو بھی ہیں. تو آج ہماری قوم کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آج ہم دین کے نام پر اور اسلام کے نام پر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس میں آپ نے جو ذکر کیا میں اس کا چاہوں گا کہ آپ نے جو کہا نا کہ 1937 میں کانگریس کی حکومت بنی تھی اور وہ 1936 کے انتخابات کے نتیجے میں بنی تھی. عام دنیا یہ کہتی ہے, اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان 1946 کے انتخابات میں جو مسلم لیگ نے سیٹیں جیتی اس کے نتیجے میں پاکستان بنا اور لہذا پاکستان جمہوری انداز میں بنا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں اس سے زیادہ زور دوں گا اس بات پہ کہ 1936 کے انتخابات میں جو مسلم لیگ بری طرح ہاری تھی, جسے آپ نے فاش شکست قرار دیا ہے, اس ہارنے کے نتیجے میں پاکستان بننے کے امکانات زیادہ پیدا ہوئے نسبت 1946 کے جیتنے کے. جی بالکل, وہ کانگریس کا اصل چہرہ سامنے کانگریس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا 1936 کے انتخابات میں. تو یہ اصل میں بات وہی ہے کہ وہ ایک فرد ہو, معاشرہ ہو, ایک پوری قوم ہو, جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. آپ نے دیکھا کہ جب بھی مسلمانوں اور غیر مسلمان کا تصادم ہوا ہے تو آپ ایک نقشہ دیکھیں گے اسپین میں. طارق بن زیاد اسپین فتح کرتا ہے تو جو خون خرابہ ہوتا ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے, شہریوں کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جب مسلمان وہاں جنگ ہارتے ہیں تو کیا ہوا, جب اسپین میں شکست ہوتی ہے مسلمانوں کو تو ایک مسلمان بھی زندہ نہیں رہنے دیا گیا. اور یہ بھی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے. تمام مسلمان یا تو انہیں زبردستی عیسائی بنا دیا گیا یا انہیں مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. یہی صورتحال آپ جیسی اور یہی ہندو کی ذہنیت بھی ہے. لہٰذا اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل آپ نے کہا نا, اس کا حل سب سے زیادہ بہترین حل یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ چمٹ جائیں جو ہمیں اصلاً پناہ دیتا ہے. ہمارا یہ حشر اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نہ ظاہراً مسلمان, نماز روزہ بھی ہم کرتے ہیں, مسلمان بھی ہیں اور مسلمان نہیں بھی ہیں. عملی طور پر ہمیں بہت سی ایسی باتیں آ گئی ہیں جو ایکچولی غیر مسلمانوں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ صورتحال جب تک ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بنیں گے, جب تک پاکستان کا ہر مسلمان صحیح معنوں میں حقیقی مومن نہیں بنتا, ہم تو ہر مسلمان کے بارے میں چاہیں گے چلو اکثریت ہی ہو جائے, جب تک معاشرہ حقیقتاً ایک صالح معاشرہ نہیں بنتا اور جب تک ریاست بحیثیت ریاست اسلام کو تسلیم نہیں کرتی, اس وقت تک ایسے سانحات سے بچا نہیں جا سکتا. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں بارہا پھر یاد آتے ہیں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسحاق حسین رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے ہمیں ہمارے دینی فرائض کا احساس دلایا ہے کہ ہمیں انفرادی طور پر بھی دین پر عمل کرنا ہوگا اور ہمیں اس دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کرنی ہوگی, اور ہمیں صحیح معنوں میں صحیح خطوط پر ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہوگا ریاست کی سطح پر جہاں پر لوگوں کو ان کے حقوق بھی مل سکیں اور لوگوں کو اسلامی عدل نظر آئے. تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ اس طرح کے مشرقی پاکستان کے سانحات سے بچ سکتے ہیں. جی ایوب بیگ مرزا صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے وقت نکالا. جی ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے اس بات کا جائزہ لیا کہ سقوط ڈھاکہ سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا اور اس کے اصل ذمہ داران کون تھے, اور ہمارے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ ہمیں اس مقصد کے لیے اپنی دینی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. ہمیں آپ کے تبصروں اور رائے کا انتظار رہے گا. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں media@tanzeem.org پر. اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.